بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے، اور ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد آگے بیان کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور دوسرے لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی آئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ روزہ رکھ کے ہمارے اوپر آسانی کیسے آئے گی؟ تو وہ ایسے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو جو کوئی ہمیں تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ تو اس لیے روزہ ایک اہم عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں رمضان کے روزے فرض کیے تو ساتھ یہ بھی ایک آفر دی تھی، ایک پیشکش دی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس کا فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیشکش کو واپس لے لیا، اس حکم کو واپس لے لیا اور فرمایا کہ ہر ایک مسلمان کے لیے روزے فرض ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے حالات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، تو وہ تقریباً 9 یا 10 عذر ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو یا تو چھوڑ سکتا ہے یا پھر رکھے ہوئے روزے کو توڑ سکتا ہے۔ اور وہ 9 اور 10 جو عذر ہیں ان کو میں ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سب سے جو پہلا عذر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہے سفر۔ یہ سفر میں ایک مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کو یا تو چھوڑ سکتا ہے یا پھر اسے توڑ سکتا ہے، اور اس کی پھر اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، البتہ اس کی قضا ہوگی کہ جب رمضان گزر جائے تو اس کے بعد اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن سفر کی جہاں تک بات ہے، آج کل کے جو سفر ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، آسانی سے سفر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ زمانہ نبوی میں سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، لوگ جانوروں کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے تھے یا پیدل کرتے تھے، اور کئی کلومیٹر تک سفر پیدل کیے جاتے تھے۔ تو آج کل چونکہ سفر آسان ہے تو اس لیے اگر سفر میں بھی کوئی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا جو عذر ہے وہ ہے شدید بیماری کی صورت میں بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اب شدید بیماری کون سی ہے؟ ایسی بیماری کہ جس کے اندر اگر وہ مسلمان روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے یا اس کی موت ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن امراض کے اندر بھی کچھ مرضیں ایسی ہیں جو دائمی مرضیں ہوتی ہیں، جیسا شوگر ہے یا کسی کو بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی بیماریاں جو دائمی بیماریاں ہیں، جو ہمیشہ کی بیماریاں، اور ان کے ٹھیک ہونے کا مستقبل میں کوئی چانسز نہیں ہوتے، ڈاکٹر نے بتا دیا ہوتا ہے کہ اب آپ تا حیات یہ آپ اس بیماری کا شکار رہیں گے، تو اس صورتحال میں پھر جو ہے وہ اس کا فدیہ دینا پڑے گا، جو بھی اس لحاظ سے اس سال کا جو فدیہ بنتا ہے، صدقہ فطر کے برابر وہ فدیہ ہوتا ہے، تو وہ دے کے وہ بچ سکتا ہے، یعنی کہ صدقہ فطر کے برابر جو فدیہ ہے وہ دیا جائے گا، پھر اس میں قضا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس صورتحال میں ہے کہ جب دائمی بیماری ہو اور ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا ہو۔ تیسرا اور چوتھا جو عذر ہے وہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہو یا مرضعہ ہو۔ حاملہ یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے دشواری کا سبب بنتا ہو، اگر وہ روزہ رکھے گی جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایسی عورت جو دودھ پلانے والی ہے تو اس کے لیے بھی اگر جان کا خطرہ بنے روزہ رکھنا، تو اس صورتحال میں روزے کو توڑنا یا چھوڑنا اجازت ہے۔ لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی اسے پریشانی نہیں ہے، کوئی اسے تکلیف نہیں بنتی دودھ پلانے والی کو یا حاملہ کو، اور وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہے، تو وہ روزہ رکھے گی۔ اور پانچواں اور چھٹا جو عذر ہے وہ ہے شدید بھوک اور پیاس لگنا۔ ایسی پیاس اور ایسی بھوک جس سے ایک مسلمان کے مرنے کا خطرہ ہو۔ ظاہر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ وقتی طور پہ روزہ کو چھوڑیں گے لیکن بعد میں اس کی قضا ضرور کریں گے۔ اور ایسی بھوک اور پیاس جو جان لینے کا سبب بنتی ہو، اس صورتحال میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ساتواں جو عذر ہے وہ ہے ہلاکت یا عقل کے جانے کا خدشہ، یعنی کہ ایک شخص
خدا نہ خواستہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا، روزے کی حالت میں تھا، یا اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، اور ایسا جانور جس کے کاٹنے سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، وہ اپنی جان سے جا سکتا ہے، ایسی صورتحال میں بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ کو توڑ سکتا ہے یا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ 8واں جو عذر ہے وہ جنگ کی صورت میں ہے، جہاد کی صورت میں ہے، کہ ایک فوجی کو پتہ چل گیا کہ صبح جو ہے وہ جہاد کا اعلان ہوگا یا صبح جنگ ہوگی، تو اس صورتحال میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جہاد کی صورت میں۔ 9واں جو عذر ہے وہ ہے اکراہ، یعنی کہ جب کوئی انسان آپ کو گرفتار کر لے یا کسی کو اغوا کر لے، اور وہ جب اغوا ہوا تو اس صورتحال میں وہ روزے کی حالت میں تھا، اور جس نے اس کو قید میں لیا وہ اس کو زبردستی مجبور کر رہا ہے کھانے کے اوپر، کچھ اس کو کھلا رہا ہے، تو اس صورتحال میں وہ چونکہ مجبور ہے، اس کا عذر ہے، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی ان ساری جو صورتیں ابھی بیان ہوئی ہیں ان میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، قضا ہے، یعنی کہ رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، کفارہ اس میں نہیں دیا جائے گا۔ ایک 10ویں صورتحال بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اور وہ ہے حیض و نفاس، کہ خواتین کے جو اسپیشل ایام ہوتے ہیں، جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں منتھلی، جو ان کو مینسز آتے ہیں یا پیریڈز آتے ہیں، تو ان کے دوران تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر رکھے گی بھی تو ظاہر ہے جیسے مینسز شروع ہوں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس صورتحال میں بھی عورت کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اس کے بعد جتنے اس نے وہ روزے چھوڑے ہوں گے یا اس نے حالت حیض میں گزارے ہوں گے ایام یا نفاس میں، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جو نفاس کا خون آتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہوگا، تو اس کے بعد اس کی جو قضا ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوگی۔ یہ جو ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں روزوں کی قضا ہوگی رمضان کے بعد، کفارہ نہیں ہوگا۔ جو ضعیفی میں پہنچ چکا ہو، یعنی کہ اتنا وہ بوڑھا ہو چکا ہو، بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی، اس کے اعضاء بھی ساتھ نہیں دیتے اور اس کو ہوش بھی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ روزے نہیں رکھے گا بلکہ وہ فدیہ دے گا، روزوں کا جتنا فدیہ بنتا ہوگا صدقہ فطر کے مطابق، تو پورے مہینے کا بھی وہ دے سکتا ہے، پہلے بھی دے سکتا ہے، رمضان کے درمیان میں بھی، اور عید سے پہلے بھی وہ اپنا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو بوڑھا زیادہ ہو چکا ہو، اور ایک وہ بندہ جس کو ایسی بیماری ہو جو دائمی بیماری ہو، جس کا کوئی علاج نہ ہو، یا ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو کہ تمہیں ایسی بیماری ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے یا پھر موت واقع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس صورتحال میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ روزے نہیں رکھے گا بلکہ وہ فدیہ دے گا، روزوں کا جتنا فدیہ بنتا ہوگا صدقہ فطر کے مطابق۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں، جو تندرست ہیں، وہ ضرور اس میں روزے رکھیں، کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔